الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عزیزوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے صفت تفخیم کا بیان. پچھلی والی کلاس میں ہم نے الف اور لام کے بارے میں جان لیا ہے. مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا. اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اوپر کا جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے وہاں کلک کر کے وہ ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے. تو آج کی کلاس میں ہم را کے قواعد کو جانیں گے. یعنی پچھلی کلاس میں ہم صرف الف اور لام کے بارے میں بات کی تھی. آج ہم انشاءاللہ را کے بارے میں بات کریں گے. پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ را 12 حالتوں میں پر ہوتی ہے. وہ ہم تمام چیزیں آج کی کلاس میں انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ جاننے والے ہیں. پچھلی کلاس کے بارے میں تھوڑا سا دوہرا لیتی ہوں تاکہ آج کی کلاس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. تفخیم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ تفخیم میں 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. پہلا ہے معنی، دوسرا ہے اقسام، تیسرا ہے حرف اور چوتھا ہے قواعد. تفخیم کا معنی ہوتا ہے تلفظ میں آواز کو موٹا کرنا کہ آواز منہ میں بھر جائے، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ تلفظ میں حرف کو باریک پڑھنا کہ آواز منہ میں نہ بھرے. اور میں نے بتایا تھا کہ تفخیم کی 2 قسم ہوتی ہے، تفخیم دائمی اور تفخیم عارضی. حرف مستعلیہ کی تفخیم جو ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے. حرف مستعلیہ کیا ہے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، خا، غین. یہ حرف مستعلیہ ہے. حرف مستعلیہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حرفوں کو کہا جاتا ہے. حرف مستعلیہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے ہیں، اس لیے اسے تفخیم دائمی کہا جاتا ہے. تفخیم عارضی کیا ہے؟ حرف شبہ مستعلیہ کی تفخیم جو ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ الف، لام اور را. الف کو ہم نے جان لیا کہ کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، اور لام کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ کب موٹا پڑھنا ہے لام کو اور کب باریک پڑھنا ہے. اب رہی بات را کی. پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را 12 حالتوں میں پر ہوتی ہے، یعنی اس کا تلفظ موٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب باریک ہوتے ہیں. ہم یہاں پر وہ پر والے قواعد جانیں گے کہ را کب پر پڑھی جاتی ہے. تو انشاءاللہ جو باریک پڑھے جانے والی را ہے وہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے پہلا جو ہے، را پر زبر یعنی فتحہ ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا. را کے اوپر قرآن شریف میں کہیں بھی اگر را کے اوپر زبر ہو تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. مثالوں کے ساتھ دیکھیے، تبارکا، رکا نہیں بول سکتے، رکا، 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 تبارکا. را کو ہم موٹا پڑھیں گے. دوسری مثال دیکھیے، ارائیتا، ارائیتا، ارائیتا نہیں بول سکتے، را کو موٹا پڑھنا چاہیے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے. ارائیتا، الم ترى، دیکھیے را کے اوپر فتحہ ہے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، الم ترى. دوسرا ہو گیا ہمارا، جب را پر پیش یعنی ضمہ ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا. را کے اوپر جب کہیں بھی پیش آئے گا تو ہم ویسی را کو موٹا پڑھیں گے. ربما، مثالیں دیکھیے، ربما، والقمر، والقمر، واللہ یقدر، واللہ یقدر. را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تیسری میں دیکھیے، تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ جب را پر زبر والی شد ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا. زبر والی شد یعنی
را کے اوپر تشدید ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے. جب را پر زبر والی شد ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا. جیسا کہ مثالیں دیکھیے، الرحمن، الرحمن، والرسول، والرسول، المقربون، المقربون. 3 قاعدے ہم جان چکے ہیں. چوتھا قاعدہ ہے جب پیش والی را پر شد ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، یعنی را کے اوپر شد ہو اور اس کے اوپر پیش ہو تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. مثالیں دیکھیے، هو البر الرحیم، مروا بهم، شر لهم، شر لهم. 5th قاعدہ دیکھیے، جب را ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے. دیکھیے، را ساکنہ یعنی جزم والی را کو ہم را ساکین کہتے ہیں، جزم والی را کو ہم را ساکین کہتے ہیں. جب را ساکین سے پہلے زبر ہو تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. مثالیں دیکھیے، الارض، ارض، ارض، مریم، مریم، را ساکین سے پہلے زبر ہے. برق، برق. 6 قاعدہ دیکھیے، جب را ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے. دیکھیے، جزم والی را سے پہلے جب پیش آئے گا تو ہم را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. مثالیں دیکھیے، یرزقون، برہان، او یرسل، او یرسل. نیکسٹ قاعدہ دیکھیں گے، جب را ساکنہ سے پہلے عارضی زیر ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے. مثالیں دیکھیے، ارجع الیہم، ارتبتم، ارجعی. عارضی زیر حمزۃ الوصل کی وجہ سے ہوتی ہے. حمزۃ الوصل ملا کر پڑھنے سے حذف ہو جاتی ہے، یعنی گر جاتی ہے. اس طرح زیر عارضی ہوتی ہے. ارجع الیہم، ارتبتم، ارجعی. دیکھیے، عارضی زیر کا مطلب یہ ہے جب ہم ایک دوسری آیت سے پچھلی آیت سے ہم دوسری آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں، حمزہ جو ہے یہ گر جاتی ہے. اس کو ہم پڑھیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ترجعی، ترجعی. ہم تا کو را سے ملا کر پڑھیں گے. تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ جو حمزہ ہے، یہ الف جو ہے، یہ الف گر جائے گا، تو اسے ہم کہیں گے حمزۃ الوصل. جب ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو ہم یہ الف کو پڑھیں گے. یہ الف کے نیچے ہم زیر لگائیں گے، کیونکہ جب الف خالی ہوتا ہے تو ہمیں تیسرا حرف دیکھنا چاہیے. اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو ہم پہلے حرف پر بھی زیر لگائیں گے. جیسا کہ ارجعی، ارجعی. تو یہ عارضی زیر ہے. یہ عارضی زیر کی صورت میں بھی ہم اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. جب را ساکنہ سے پہلے زبر پچھلے کلمے میں ہو تب بھی یہ را کو موٹا یعنی تفخیم پڑھا جائے گا. یعنی کہ را ساکنہ یعنی جزم والی را، جزم والی را سے پہلے پچھلے کلمے میں، یعنی اسی کلمے میں نہیں، دوسرے کلمے میں، پچھلے دوسرے کلمے میں زیر ہو تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے. را ساکنہ سے پہلے ایک ہی کلمے میں زیر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کلمے میں زیر ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، امیر تابو، امیر تابو. را ساکنہ سے پہلے پچھلے کلمے میں زیر ہے تو ہم یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے. ربر، دیکھیے، رب ارجعونی، لمن ارتضی، لمن ارتضی. دیکھیے، را ساکنہ سے پہلے دوسرے کلمے میں، پچھلے کلمے میں زیر ہے تو ہم
इस रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे। 9th कायदा देखिए, जब रॉ साकिना से पहले जेर हो और उस रॉ साकिन के बाद हुर्फ मुस्तालिया जो मकसूर ना हो एक कलीमे में हो, यानी जिसके नीचे जेर ना हो, उस रॉ को भी हम मोटा पढ़ेंगे। देखिए मिसाल देखिए आप, हुर्फ मुस्तालिया पहले क्या है वो देख लीजिए। सौद ज़ौद, सौद ज़ौद, तो ज़ौ, क़ाफ, ख़ा, ग़ैन, ये हुर्फ मुस्तालिया है। रॉ साकीन के बाद हुर्फ मुस्तालिया एक ही कलीमे में हो, एक ही कलीमे में, देखिए रॉ साकिना के बाद हुर्फ मुस्तालिया कहाँ पर है, एक ही कलीमे में है, और उसके नीचे वो मकसूर ना हो, यानी हुर्फ मुस्तालिया के नीचे जेर ना हो, तो उस रॉ को भी हम मोटा पढ़ेंगे। मिरसादिन, फिरक़तिन, क़िरतासिन, क़िरतासिन, देखिए रॉ साकिन के बाद इसी कलीमे में हुर्फ मुस्तालिया है और उसके ऊपर जबर है, जेर नहीं है। चलिए आगे के कायदे देखेंगे। 10th कायदा देखिए, जब रॉ साकिना से पहले एक और साकिन हो और उससे पहले जबर हो, यानी रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जबर हो, तो ऐसे रॉ को भी हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। वल फज्र, वल फज्र, वल अस्र, वल अस्र। 11th कायदा देखिए, जब रॉ साकिना से पहले एक और साकिन हो और उससे पहले पेश हो, यानी कि रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले पेश हो, तो इस रॉ को भी हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। मिसाल देखिए, अन्नाकूर, अल उसर, नूर। देखिए 12th कायदा देखिए, लास्ट कायदा है 12th कायदा, जब पेश वाली रॉ पर वक्त बिर्रोम करना हो। बिर्रोम का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वक्त बिर्रोम का मतलब है, वक्त बिर्रोम ये है कि जिस हुर्फ पर वक्त करना हो उसकी अलामत को 1/3 अदा करके वक्त करेंगे, यानी कि रॉ के ऊपर जब पेश हो तो हम पेश को पूरा जाहिर भी नहीं करेंगे और वहां पर एकदम से वक्त भी नहीं करेंगे। 1/3 हिस्सा, पेश का 1/3 हिस्सा जाहिर होना चाहिए, इसको बिर रोम कहते हैं, वक्त बिर रोम कहते हैं। जैसा कि शकूर, शकूर, शकूर बोल के भी हम नहीं रुक रहे हैं वहां पर, और शकूरू भी नहीं बोल रहे हैं। जब पेश वाले रॉ पर वक्फ हो तब हम इस रॉ को पुर पढ़ेंगे, शकूर। ना हम पेश को पूरा जाहिर कर रहे हैं, ना एकदम से हम वक्फ कर रहे हैं, वहां पर 1/3 पेश का 1/3 हिस्सा हम जाहिर कर रहे हैं। कदीर, कदीर, अल कमर, अल कमर, तो 1/3 हिस्सा हमारा पेश का जाहिर हो, इस रॉ को भी हम पुर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। रॉ के 12 कायदे हैं जहां पर हमें रॉ को पुर पढ़ना चाहिए, मोटा पढ़ना चाहिए। मिसालों के साथ 12 कायदे हैं, इसको अच्छी तरह से आप समझिए, और कोई भी आपको सवाल करना हो तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक सही तजवीद के साथ पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।